شروع ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ایمان کی شان ہے، جب جنگ کا وقت آتا ہے، لڑائی کا وقت آتا ہے، تو اس وقت کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، وہ فوج میں ہو یا عوام ہو، وہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جب پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر اللہ رب العزت نے فتح کا موقع۔ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، انگریزوں نے اور ہندوؤں نے تاریخ کو مسخ کیا، اور ہمارے بے وقوف پاکستانی بھی مسلمان بھی اس کا شکار ہوئے۔ جیسے ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف بے وقوف نے کہا تھا کہ محمود غزنوی لٹیرا تھا۔ نانا، یہ محمود غزنوی وہ ہے کہ داتا علی حجویری ہندوستان میں یا کوئی عالم یا پیر یا ولی ہندوستان میں بعد میں آیا ہے، محمود غزنوی نے اسلام کے جھنڈے ہندوستان میں پہلے گاڑے۔ وہ غزنی سے چلا، غزنی سے چلا، افغانستان سے چلا، لاہور پر 2 حملے کیے، پہلے ہندوؤں کے ایک راجے کو شکست دی، پھر اس کے بیٹے کو شکست دی، پھر اس نے 17 حملے ہندوستان پر کیے، اور سب سے مشکل وقت اس کے لیے سومناتھ کی فتح تھی۔ یہ سومناتھ عام مندر نہیں تھا، یہ سارے ہندوستان پاک و ہند کے لوگ جو تھے ان کی توجہ کا مرکز تھا۔ سارے راجے مہاراجے اور ہندوستان کے جتنے بھی حکمران تھے، سارے کے سارے ہندو جو تھے اس کی خدمت اس مندر کی کیا کرتے تھے۔ 50,000 لوگ تو وہاں وہ تھے جو لوگوں کو بدھ کی عبادت کے طریقے سکھاتے تھے۔ اتنا بڑا مندر، اور 300 حجام بال کاٹنے والے ہر وقت ہندو شادیوں کی ٹنڈے کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے، اور اس مندر کے 17 ستون تھے، اور وہ پتھر افریقہ سے لا کے انہوں نے پھر ستون بنائے تھے، اور اس پر عمارت بنائی تھی۔ اور سومناتھ کا جو مندر تھا، اس میں چھوٹے بڑے سونے کے بت بنا کے انہوں نے رکھے تھے، اور سب سے بڑا بت جو تھا وہ اس عمارت کے درمیان میں تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی ہیبت سے سارا ہندوستان کانپتا تھا، ڈرتے تھے اس بت سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے وہاں حملہ کیا، دیکھا پھر کہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا بت جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے، نہ زمین پر ہے، نہ اوپر سے کسی چیز سے لٹکایا ہے، نہ دائیں بائیں کسی چیز سے اسے سپورٹ ہے، اور ہوا میں اڑ رہا۔ جب یہ دیکھا گیا تو بڑے حیران ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہندو جو ہیں ڈرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ کسی سپورٹ اور کسی ستون کے بغیر یہ جو کھڑا ہے یہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بچاتا ہے لوگوں سے۔ محمود غزنوی کہنے لگے یہ بات تو عجیب ہے، لیکن ایسے ہو نہیں سکتا، یہ جھوٹے ہیں، بدھ بھی جھوٹے، انہیں ماننے والے بھی جھوٹے، میرا اللہ سچا ہے، کوئی اور بات ہوگی۔ البیرونی بہت بڑا اس دور کا عالم بھی ان کے ساتھ تھا، اس سے مشورہ کیا، علماء کو بلایا، بڑے بڑے فلاسفر جو تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے معاملہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو البیرونی نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ ایک دیوار جو ہے وہ توڑ کے دیکھیں، مجھے لگتا ہے کوئی اور بات ہے۔ جب ایک دیوار کو توڑا گیا تو بدھ دھڑام سے نیچے آ گیا، اور پتا چلا کہ انہوں نے بہت بڑے مقناطیس جو تھے دیواروں میں نصب کیے تھے، اوپر بھی نیچے بھی، اور ان کی کشش جو تھی، مخالف سمجھ جو تھی، اس کا پریشر جو تھا، اس کی وجہ سے وہ بدھ معلق تھا ہوا میں۔